علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے لڑ رہے تھے، تو مجھے مارتے یا میں تجھے مار دوں، چل دونوں میں لڑائی ہو رہی، دونوں چل تو تلواریں دونوں نہیں، ہاتھ سے کشتی ہو رہی ہے، لڑتے 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 کبھی علی اوپر کبھی علی نیچے، کبھی یہودی اوپر کبھی علی نیچے، کبھی علی اوپر یہودی نیچے۔ میرے بھائیوں اس طریقے سے لڑائی ہوتے ہوتے ایک موقع آیا کہ حضرت علی نے یہودی کے سینے پر چڑھ کر اس کا گلا دبا دیا اور پکڑ کے کس کے اور زور سے اس کا گلا دبانے لگے۔ یہودی نے اپنے منہ میں تھوک جمع کیا ایسے کر کے اور تھوک دیا حضرت علی کے منہ پر۔ حضرت علی نے ایسے تھوک کو صاف کیا اور غصہ آیا حضرت علی کو اور زیادہ، کمینہ تھوک رہا اور کس کے اس کو دبانا چاہا۔ ابھی تو جب دبا رہے تھے لیکن جب اس نے تھوکا تو اور غصہ آ گیا، لیکن جب اور غصہ آیا تو اس کو چھوڑ دیا، کہا چل بھاگ جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ پیروں پہ گر گیا، کہنے لگا امیر اے علی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں نے جب تھوکا تو دیکھا آپ کے چہرے پر کہ آپ کو اور غصہ آیا، اب میں نے بھی سمجھ لیا اس غصے میں تو آپ نہیں بچیں گے، لیکن جب آپ کو زیادہ غصہ آیا تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا، یہ کیا بات ہے؟ حضرت علی نے کہا جب میں تجھ سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، میں تجھے مارنا چاہتا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا اور میرے چہرے پر تھوک پڑا تو مجھے اور غصہ آیا، تو یہ غصہ اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ میرا ذاتی غصہ تھا، تو میرے اوپر تھوکا تھوک رہا تو یہ میرا ذاتی غصہ تھا، اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو وہ اللہ کے لیے لڑائی نہیں ہوتی، وہ میرا ذاتی انتقام ہوتا، وہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا، اور میں ذاتی بدلہ نہیں لیتا، جا میں نے چھوڑ دیا، اللہ کے لیے لڑ رہا تھا تب تک ٹھیک تھا۔ تو اللہ کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے، جب اس میں ذاتی غصہ شامل ہوا تو چھوڑ دیا۔ تو ذاتی دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ ان چار چیزوں کو نوٹ کریے، کیونکہ پانچویں چیز جو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ آج ہمارے معاشرے اور سماج کا سب سے بڑا المیہ بنا ہوا ہے۔ پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا انسان، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تیسرا وہ آدمی جو جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے، اور چوتھا وہ شخص جو محبت کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے، اور پانچواں نوجوانوں معاشرے میں سب سے بڑی برائی یہی ہے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایسا آدمی جس کو کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت نے برائی کے لیے بلایا، ذات منصب شریف گھر کی، وجمال اور خوبصورت، بدچلن عورتوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، بازارو عورتیں، پیشہ ور عورتیں، جسم فروش عورتیں، ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، آپ کے علاقے کی، آپ کے گاؤں کی کوئی شریف گھر کی عورت، ذات منصب حسب و نسب والی بہترین شریف گھرانے کی لڑکی، وہ جمال اور خوبصورت عورت، اگر وہ آپ کو بلاتی ہے کہ آؤ چلو ہمارے ساتھ یہ کام کر لو، ذات منصب پیسے والی، دولت والی، یعنی وہ آپ کو پیسہ بھی دے رہی ہے، وہ آپ کو موقع بھی دے رہی ہے، وہ آپ کو تنہائی میں بھی لے جا رہی ہے، اس کے پاس سارے انتظام ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرا روم الگ ہے، میں پیسہ بھی دوں گی، میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ کھاؤ، میں کھانا بھی دوں گی، اور میرے ساتھ تم غلط کام کرو گے میں تمہیں اس کی اجرت بھی دوں گی، اور خوبصورت بھی ہے، ذات منصب، یعنی ایسی عورت نے آپ کو بلایا جو خود امیر ہے، جو خود شریف ہے، جو خود پیسے والی ہے، اور جو خود بہت اونچے گھرانے کی ہے، اور خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں لیکن وہ آپ کو دعوت دے رہی ہے، آپ کے پاس موقع نہیں لیکن وہ موقع دے رہی ہے، آپ کے پاس تنہائی کی جگہ نہیں لیکن وہ آپ کو تنہائی کی جگہ دے رہی ہے، یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر آپ نے ایسی خوبصورت، ایسی حسین و جمیل اور ایسی ذات اور منصب اور حسب اور نسب والی اور ایسی شریف عورت کو دیکھ کر کہا ہٹ چل بھاگ یہاں سے، انی اخاف اللہ، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے قریب نہیں جا سکتا، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔
ایسی عورت کی دعوت کا انکار کرنے والا اور ایسی عورت کے دل اور ارادے کو پورا نہ کرنے والا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ امام ابن سیرین کا نام سنیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل تھے۔ یہ جس بستی میں رہتے تھے بزازی کا کام کرتے تھے، کپڑے کی گٹھری کو سر پہ لاد کر گلی گلی محلے محلے میں جا کر بیچا کرتے تھے، اور کسی مسجد کے امام بھی تھے، لے کر گلی گلی بیچا کرتے تھے۔ اس علاقے میں ایک امیر زادی بیوہ عورت رہتی تھی، اس کا شوہر مر چکا تھا، اس کی کافی لونڈیاں تھی، باندیاں تھی، خادمہ تھی، یعنی بہت پیسے والی تھی، بہت امیر تھی، امیر زادی، امیر کی بیٹی تھی وہ، لیکن اس کا شوہر مر گیا تھا، اور وہ اپنی باندیوں، اپنی نوکرانیوں کے ذریعے گاؤں میں، محلے میں اور آس پاس کے علاقے میں ایسے نوجوانوں کو تلاش کرواتی تھی اپنی نوکرانیوں سے کہ کوئی خوبصورت نوجوان ملے تو اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ، اور وہ ان کے ساتھ غلط کام کرتی تھی۔ ایک باندی نے، اس کی ایک نوکرانی نے اپنی مالکہ سے کہا اس بیوہ عورت سے کہ ایک امام ہے، بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، نوجوان ہیں، کہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے کر آؤں، کپڑا بیچتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، اس کو لے کر آؤ۔ امام ابن سیرین کے پاس یہ باندی گئی، وہ کپڑا لادے ہوئے تھے، ان سے کہنے لگی کہ میری مالکن ہیں، وہ آپ سے کپڑا خریدنا چاہتی ہیں، لیکن وہ بہت پردے والی ہے، باہر نہیں نکلتی ہیں، وہ اپنے گھر پہ تمہیں بلا رہی ہیں اور آپ سے وہاں کپڑا خریدنا چاہتی ہیں۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اس عورت کے پاس جاتے ہیں، باندی باہر رہ جاتی ہے، اور اس بیوہ عورت نے ان کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا، یہ کپڑا دکھانے لگے، دیکھو بہن، دیکھو دیکھو، کپڑا کھول کھول کے ان کو دکھانے لگے، اور اس کو تو کپڑا لینا ہی نہیں تھا۔ جب اس کو کپڑا لینا نہیں تھا تو وہ دل لگی کی باتیں کرنے لگی، بہلانے پھسلانے کی باتیں کرنے لگی، ان کو اپنی طرف مائل کرنے لگی اور کہنے لگی مجھے کپڑا خریدنا ہی کب ہے، آئیے میرے قریب ہوئیے اور میرے ساتھ جمع کیجئے، میرے ساتھ ہم بستری کیجئے۔ امام ابن سیرین نے سارے کپڑے کی گٹھری باندھی اور اس کو پیک کر کے رکھا، اور پھر ان کو واعظ کرنے لگے، نصیحت کرنے لگے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر، پورا خطبہ دے ڈالا، اور زنا کی مذمت پر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اس کو بتائیں، اور بہت سی باتیں بتانے کے بعد جہنم کا عذاب، قبر کے عذاب کے بارے میں بتایا، سب کچھ سنایا، لیکن اس بیوہ عورت پر کوئی فرق نہیں پڑا، اس نے کچھ نہیں دیکھا، وہ بار بار کہتی رہی ٹھیک ہے، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تم آؤ پہلے میرے پاس، تم آؤ پہلے میرے قریب۔ جب دیکھا کہ وعظ و نصیحت کا کوئی فرق نہیں پڑا اور یہ عورت مائل ہے، یہ زنا پر آمادہ ہے، تو کہنے لگے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ تو ان کے دماغ میں خیال آیا، آئے نوجوانوں، اللہ والے کیسا کیسا کام کر گئے زنا سے بچنے کے لیے، اور ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا باتھ روم کہاں ہے؟ مجھے بہت سخت لیٹرین لگی ہوئی ہے، مجھے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، میں لیٹرین سے فارغ ہونے کے بعد آتا ہوں، تمہارے پاس بیٹھتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ہے، اس نے بتا دیا۔ جب لیٹرین سے نکلے تو کچن میں گھس گئے۔ کچن میں جو نالی تھی جس میں بہت زیادہ کچرا جمع ہو جایا کرتا تھا، اس میں کالے رنگ کی سیاہ کیچڑ جمی ہوئی تھی نالی میں۔ امام ابن سیرین اسی کچن کی نالی کے پاس بیٹھ گئے، اور اس نالی سے ایک سیاہ رنگ کی کالی کیچڑ نکال کر انہوں نے اپنے چہرے پہ مل لی، اپنے کپڑوں پہ ملا، اپنی داڑھی آڑی پہ ملا، اور پوری طریقے سے اپنے آپ کو لت پت کر لیا کیچڑ سے، اور اسی گندگی کی حالت میں اس عورت کے پاس آئے، چلو آؤ ملتے ہیں، کہاں ملیں؟ اس نے کہا
بدبو آ رہی ہے، یہ کیا کر کے آیا تو؟ یہ جلدی سے کپڑے کی گٹھری اٹھائی اور بھاگ گئے، اور پھر جب گاؤں میں پہنچے تو ایک کنویں سے پانی کھینچا اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے کپڑے دھوئے، اور وہاں جا کر وہ نہائے دھوئے اور انہوں نے غسل کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ آئے اللہ، آج تو نے مجھے ایک عورت کے شر و فتن سے تو نے مجھے بچا لیا، آج میں زنا جیسی بدکاری سے محفوظ ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، زنا سے بچنے کے لیے غور کرو کہ وہ عورت، امام ابن سیرین اگر اس کا ارادہ پورا کر دیتے تو پیسہ بھی دیتی، تنہائی بھی دے رہی تھی، امیر بھی تھی، کپڑا بھی نہیں خریدتی اور پیسہ بھی دے رہی تھی ان کو، سب کچھ۔ لیکن امام ابن سیرین کے پاس سب کچھ تھا، موقع تھا، تنہائی تھی، اور وہ بیوہ عورت خوبصورت بھی تھی، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کا خوف تھا اور اپنے آپ کو بچایا۔ اس سے کہا اللہ سے ڈر، یہ زندگی چند دنوں کی، اللہ کے یہاں منہ دکھانا ہے، نصیحتیں کی لیکن وہ نہیں مانی۔ میرے پیارے ساتھیوں، تب امام ابن سیرین نے اپنے آپ کو ایسے بچایا۔ نوجوانوں، اس زنا کاری و بدکاری کے راستے سے اپنے آپ کو بچا لینے والا اور کسی خوبصورت عورت کی دعوت پر یہ کہہ دینے والا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، جب مرثد ابن ابی مرثد ایک صحابی ہیں، ایمان لائے، اسلام قبول کیا، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تم مکے جاؤ، اور مکے میں ہمارے بہت سے مسلمان صحابہ قید ہیں، کافروں کے چنگل میں ہیں، ان سے چھڑا کر چپکے چپکے مدینے کی طرف لاؤ، ان کو وہاں سے چھڑاؤ۔ تو یہ رات میں مکے پہنچتے تھے اور رات میں جاتے تھے، چپکے سے کسی گھر میں گھستے تھے، جہاں کوئی مسلمان صحابی قیدی ہوتا تھا اس کو اٹھا کر لاتے تھے اور پھر اس کی بیڑیوں کو توڑتے تھے اور پھر اس کو مدینہ بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے خود یہ چور تھے، اسلام لانے سے پہلے خود یہ چور تھے، ان کو بیڑیاں توڑنے میں مہارت تھی، یہ جانتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے وہی کام لیا کہ تم اب مسلمان صحابہ کی بیڑیاں توڑ کر ان کو کافروں سے چھڑاؤ، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں وہ کافر، ان کو چھڑاؤ۔ تو ایک دن یہ مکے کے اندر پہنچ گئے اور اسی جگہ چلے گئے جہاں مسلمان صحابہ قید تھے، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے۔ چاندنی رات تھی، رات کے اندھیرے میں ایک عورت نکل کے آئی، اس نے دیوار کے پیچھے ایک سایہ دیکھا، سمجھ گئی کہ اس دیوار کے پیچھے کوئی آدمی بیٹھا ہے، اس آدمی کا سایہ یہاں آ رہا ہے۔ وہ گئی دیوار کے پیچھے، کیا دیکھتی ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور دیکھتے ہی اس کو پہچان گئی، کہنے لگی تم تو مرثد ہو، تم تو مرثد ہو۔ مرثد نے دیکھا، مرثد بھی پہچان گئے، کہنے لگے تم تو عناق ہو، تم تو عناق ہو۔ کہاں؟ زمانے جاہلیت میں جب مرثد اسلام نہیں لائے تھے تو اس عورت کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے، کئی مرتبہ اس عورت کے ساتھ مل چکے تھے، لمبے تلنگے لمبے چوڑے تھے، وہ عناق ان کی دیوانی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد آج دیکھتی ہے، کہتی ہے مرثد پرانی یادیں تازہ ہو گئی، کتنے سال کے بعد تم آئے ہو، چلو ہمارے گھر چلو، ہمارے گھر میں کوئی نہیں، آج کی رات ہمارے ساتھ سو جاؤ، وہی رات گزارو۔ مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں کہ آیا ناق، اب ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے، یہ ہاتھ محمد رسول اللہ سے ٹچ ہو چکے ہیں، ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ سے مصافحہ کر لیا ہے۔ آیا ناق، اب حرام عورت کی طرف میں ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، آیا ناق بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ۔ اناق کہنے لگی اچھا اب تم بدل گئے ہو، میری آرزو اور میرے ارمانوں کا تم گلا گھونٹ رہے ہو، اتنے سالوں کے بعد آئے ہو، اگر تم نے میرے ارادے اور میرے ارمان اور میری آرزوؤں کو پورا نہ کیا تو میں چلا دوں گی۔ مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں کہ کچھ بھی کرو لیکن اب میں تمہارے ساتھ زنا نہیں کر سکتا ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان آنکھوں نے محمد رسول اللہ کا دیدار کر لیا ہے، اب یہ حرام چیز کی طرف اٹھے گی بھی نہیں ہماری نظریں۔ اناق کہتی ہے آئے خیمے والوں اٹھو، آئے گاؤں والے اٹھو، ایک آدمی آیا ہے تمہارے قیدیوں کو چرا رہا ہے،
تمہارے قیدیوں کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ اناق کی آواز سن کر محلے والے اور گاؤں والے اٹھنے لگے، دوڑنے لگے۔ مرثد ابن ابی مرثد نے جب ان کو آتا ہوا دیکھا تو وہ بھاگ گئے، ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے، اور پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے بعد ان کو ایک غار نظر آئی تو وہ پہاڑ سے نیچے اتر کر اس غار کے اندر چھپ گئے۔ وہ لوگ پہاڑ کے اوپر تک آئے، ان کو غار کا دروازہ نہیں دکھائی دیا۔ انہوں نے، گاؤں والوں نے اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر پیشاب بھی کیا۔ مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، وہ پیشاب کر رہے تھے اور ان کا پیشاب ہمارے سر پر آ رہا تھا۔ وہ پیشاب کر رہے تھے اور ان کا پیشاب ہمارے سر پر گر رہا تھا، لیکن میں ٹس مس نہیں کر رہا تھا۔ اگر میں تھوڑا بہت ہلتا تو وہ مجھے پہچان لیتے اور دیکھ لیتے۔ میں ایسے ہی چھپا رہا، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد وہ سب چلے گئے۔ رات کافی ہو گئی اور وہ سب چلے گئے، اناق بھی چلی گئی، یہ سوچ کر کہ اب تو مرثد ابن ابی مرثد بھاگ گیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں غار سے نکلا اور پھر میں اپنے کام میں لگ گیا۔ اس کے باوجود میں نے ایک آدمی کو اٹھایا، اس کو اپنے کاندھوں پر لادا، لیکن وہ بہت بھاری آدمی تھا، ہم اس کو لے کے چل نہیں پا رہے تھے۔ وہ بار بار اس کو اٹھاتے اور وہ مجھے تھکا دیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم جب اس کے گاؤں سے باہر نکلے تو میں نے اس کی پیروں کی بیڑیاں توڑی اور اس کے ہاتھوں کی بیڑیاں توڑی اور اس کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو پورا واقعہ سنایا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ایسا معاملہ ہے، اناق ہماری پرانی دوست ہے، اس سے ہمارے زمانے جاہلیت میں بڑے اچھے تعلقات تھے، اس کے ساتھ میں زنا بھی کر چکا ہوں، اس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھا، اس کے گھر پہ رہتا تھا۔ اے اللہ کے نبی، کیا اسلام لانے کے بعد میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہوں؟ آپ اجازت دیجئے کہ میں اناق کو اپنی بیوی بنا لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کہ آئے مرثد انتظار کرو، اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر کوئی حکم ہوتا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اناق سے نکاح کر سکتے ہو یا نہیں نکاح کر سکتے ہو۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کوئی زانی کسی زانیہ ہی سے نکاح کر سکتا ہے اور کسی مشرکہ سے ہی، اور کوئی زانیہ عورت کسی زانی مرد سے ہی نکاح کر سکتی ہے، یا زانی یا مشرک مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ آئے مرثد، تم ایمان لا چکے ہو، تم مومن ہو چکے ہو، اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی زانیہ اور بدچلن عورت سے، کسی زانیہ اور مشرکہ سے نکاح کرے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اناق کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کر دیا ہے، تم اناق کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو کس طریقے سے اپنے آپ کو زنا سے بچایا۔ جنگل میں موجود بڑی خوبصورت عورت اناق، دوستی بھی رہ چکی ہے زمانے جاہلیت میں، اور وہ کہہ بھی رہی ہے میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، چلو اکیلا، تنہائی کا موقع، دل کے سارے دروازے کھلے، پورا چانس اور پورا موقع بھی دے رہی ہے۔ لیکن مرثد ابن ابی مرثد کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے ڈر، میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں کو چھوا ہے، اب یہ کسی حرام چیز کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ لہذا وہ نوجوان، وہ آدمی جس کو کسی خوبصورت لڑکی نے برائی کے لیے بلایا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ 5 چیزیں ہو گئی، 2 چیزیں اور رہ گئی، ان کا بھی خلاصہ کر دوں۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِالصَّدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، کسی نے اگر صدقہ کیا، کسی کو دیا چپکے سے، اتنے چپکے سے دیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو بھی خبر نہ ہو، تو ایسا شخص جو چپکے چپکے کسی کو صدقہ کرتا ہے، کسی کی غریب کی مدد چپکے سے کرتا ہے، ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ نہیں رمضان کے مہینے میں کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، 5 کلو آٹا، 2 کلو تیل، 1 کلو چینی، شربت کی بوتل، کھجور، اور اس کا واٹس ایپ پہ فوٹو کھینچ کے واٹس ایپ پہ بھی ڈال رہے ہیں، آج میں نے 20 لوگوں کو کٹ دی ہے، آج میں نے 50 لوگوں کو غلہ پہنچایا ہے، آج ہم نے 50 لوگوں کو، غریب لوگوں کو ساڑی دی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ عرش کے سائے میں نہیں ہوں گے جو اپنے نیکیوں کی نمائش کرتے پھرے اور جس کو دے رہے ہو اس کو بھی ذلیل کرتے پھرے بیچارے کو۔ ارے کسی غریب کو دے دو، نہ تمہاری بیوی کو پتا چلے، نہ اس
نہ جس کو دے رہے ہو اس کے بارے میں کسی کو پتا چلے کہ اس بیچارے کی مدد کی ہے، اس کا پردہ رہنے دو، اس طریقے سے دو دائیں ہاتھ سے کہ بائیں کو بھی خبر نہ ہو، یعنی کانوں کان، ہمارے زبان میں بولا جاتا نا کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو، اس طریقے سے صدقہ کرو۔ بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص کہتا ہے اے اللہ آج کی رات میں صدقہ کروں گا اور میں چپکے سے دوں گا، کسی ضرورت مند کو دوں گا۔ پھر وہ رات میں اٹھا اور چپکے سے نکلا اور اس نے ایک ضرورت مند کو رات میں دیکھا، اس کے ہاتھ میں اس نے اپنا صدقہ، اپنا زکات کا مال، اپنا صدقہ کا مال اس کو دے دیا۔ صبح جب وہ مارکیٹ کی طرف گیا تو راستے میں باتیں ہو رہی تھی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے دیکھو اللہ کا نیک بندہ بیچارہ رات میں کسی کو صدقہ دینے کے لیے نکلا، وہ چاہتا تھا کسی غریب کو دوں لیکن کسی چور کو دے دیا اس نے۔ اس نے کہا اللہ میری نیت تو نہیں تھی چور کو دینے کی، میری نیت تو تھی غریب کی مدد کرنے کی، لیکن اب دھوکے سے چور کے پاس پہنچ گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ آج میں پھر نکلوں گا اور کسی غریب کی مدد کروں گا۔ دوسرے دن وہ پھر رات میں نکلا چپکے سے، آج پھر کسی غریب آدمی کو اس نے دیکھا جو رات میں موقع، اس نے پوچھا تم ضرورت مند ہو؟ کہا ہاں، اس نے صدقے کا مال اس کو دے دیا۔ صبح ہو کے راستے میں پھر باتیں ہوئی کہ دیکھو آج بھی بیچارہ دھوکا کھا گیا، کوئی نکلا اور کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن دھوکا کھا گیا، آج تو اس نے ایک بہت بڑے امیر کے ہاتھ میں پیسہ پکڑا دیا، آج تو بہت بڑے امیر کی مدد کر دی، جبکہ صدقہ تو غریب کے لیے ہے لیکن دھوکا کھا گیا، اس نے امیر کو دے دیا۔ اس نے کہا اللہ میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن آج بھی دھوکا کھا گیا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اے اللہ میرے کسی کے چہرے پر تو لکھا نہیں ہے کہ کون امیر کون غریب، اب میرے پاس اور بھی صدقے کا مال ہے، آج کی رات میں نکلوں گا تو میری مدد کرنا اور کسی مستحق تک پہنچا دینا، جس جو مستحق ہو، جو اس کا جو غریب ہو، اے اللہ میں چپکے ہی سے دوں گا، اس طرح دوں گا کہ کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ رات کی تاریکی میں تیسرے دن بھی نکلا اور جب تیسرے دن نکلتا ہے تو پھر کسی غریب کو ڈھونڈتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، مایوس ہے، پریشان حال ہے۔ یہ اس عورت کے پاس گیا، کہتا بہن اتنی رات میں تم اکیلی مجبور نظر آتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں بہت مجبور عورت ہوں، میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا میں مجبور ہی انسان کو دیکھ رہا ہوں، 2 دن سے میں برابر دھوکا کھا رہا ہوں، یہ لیجئے۔ اس نے چپکے سے صدقے کا مال اس عورت کو دے دیا، خوش تھا کہ آج تو میرا صدقہ کسی اچھی جگہ پہنچ گیا، کسی صحیح جگہ پہ چلا گیا۔ صبح ہوتی ہے تو جیسے یہ مارکیٹ کی طرف گیا لوگوں میں چرچے ہو رہے تھے، تمہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کا نیک بندہ آج بھی بیچارہ صدقہ کرنے نکلا اور کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن آج اس نے ایک بد چلن اور بدکار عورت کو صدقہ کر دیا، اپنا مال کسی زانی اور بد چلن عورت کو دے دیا۔ اس کا کام رات میں روزانہ نکلنے کا ہے اور کسٹمر تلاش کر کے جسم بیچتی ہے، ان سے پیسہ لیتی ہے۔ اس نے کہا اللہ مجھے ثواب نہیں ملے تو گناہ بھی مت دینا، اس لیے کہ میری نیت تو اچھی تھی غریب کی مدد کرنے کی، لیکن میں 3 دن دھوکا کھا گیا اور اب میرے پاس زکات کا صدقے کا سارا مال بھی ختم ہو گیا۔ اگر تو مجھے ثواب نہ دے تو گناہ بھی مت دینا، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر کسی امیر کی، چور کی اور بدکار عورت کی مدد نہیں کی۔ جب رات میں یہ سویا تو خواب دیکھتا ہے کہ کوئی کہہ رہا، بخاری کی حدیث، رات میں خواب دیکھتا کوئی کہہ رہا ہے تو مایوس مت ہو، نادم مت ہو، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا۔ ہو سکتا ہے کہ جس چور نے چوری کی، چور کو تو نے صدقہ کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ چور تیرے صدقے کا مال پا کر اپنی چوری سے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے جس امیر آدمی کو تو نے صدقہ دیا وہ توبہ کر لے اور اس پیسے کو غریب اور مسکینوں میں خرچ کر دے، جس بدچلن عورت کے ہاتھ میں تو نے پیسہ دیا، صدقہ کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے زنا سے توبہ کر لے اور تیرے دیے ہوئے صدقے کے مال سے وہ اپنے بیوی، اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کی دیکھ ریکھ کرے، اور ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے۔ تو نے انجانے میں ایسا کام کیا، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں یہ حدیث ہمیں بخاری کی یہ بتلا رہی ہے، اگر دھوکے سے رات کی تاریکی میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہو اور آپ نے چپکے سے کسی کی مدد کی لیکن دھوکہ
धोखा खा गए, वो गरीब की जगह कोई और निकला, या धोखे से आपका पैसा किसी और की जगह पास पहुंच गया, लेकिन चुपके से मदद करने की वजह से आपका सदका कबूल हो जाएगा। भले ही आपने गलत जगह दिया है, जानबूझकर नहीं धोखे से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सदके को तो कबूल कर लेगा, आपको गुनाह नहीं पड़ेगा, आपका सदका तो कबूल हो जाएगा। लेकिन उस आदमी को हिसाब और किताब देना पड़ेगा जो जरूरतमंद नहीं था फिर भी ले लिया, तो आपका सदका कबूल हो जाएगा। तो ऐसे सदका कीजिए कि किसी गरीब को जब आप दो, दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी उसकी खबर नहीं होनी चाहिए। ये है सदके का मतलब। नुमाइश मत करिए किसी की, मदद कर लो, एक फोटो लेना जरा, हाँ खच, आज मैंने 10 गरीब लोगों की मदद की, अल्लाह के अजाब से डरो, उस बेचारे की नुमाइश कर रहे हो आप। 6 चीजें हो गई। 7वीं और आखिरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई, अल्लाह के अर्श के साए में कौन होगा? रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जो अल्लाह के खौफ से अल्लाह को याद करके रात की तारीकी में अल्लाह से डर गया, उसके अजाब से डर गया, तो ऐसा शख्स अल्लाह के अर्श के साए में होगा कयामत के दिन। कयामत के दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के अंधेरे में रोजाना गरीब औरत, एक बूढ़ी औरत और एक अंधी और नाबीना औरत की खिदमत किया करते थे, और उसके बाद में जब खिदमत करके दरबार खिलाफत में आते थे तो ये हाथ उठाकर दुआ करते थे तहज्जुद के बाद, और रोते हुए ये दुआ करते थे कि रब्बना रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, ऐ अल्लाह जहन्नम का अजाब हमसे हटा ले, इसलिए कि जहन्नम का अजाब बर्दाश्त करने की हमें क्षमता नहीं है, जहन्नम का अजाब बर्दाश्त करने की हमें सकत नहीं है। वो रोते थे, अल्लाह को याद करके वो रोते थे और अपने आंखों से आंसू बहाते थे। आंसू बहाने का सबसे अच्छा वक्त रात का वक्त है, और तन्हाई में रोइए। दिन में अगर रोते हैं तो दिखावा भी हो सकता है, इनके सामने रोएंगे तो आदमी कहेगा हाँ बहुत रोने वाला है, देखिए कितना रो रहा है। रात की तारीकी में और अकेले में रोइए और अपने रब को बनाइए और दुआ मांगिए, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, इलाहुल आलमीन तू जहन्नम के अजाब से हमको नजात अता फरमा, ऐ अल्लाह जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले, इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, कि तेरा अजाब बहुत ही ज्यादा सख्त और चिपटने वाला है। ये दुआ मांगते रहो और आंखों से आंसू बहाते रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र व अस्कार की बड़ी फजीलत फरमाई है, और याद रखिए उठते बैठते चलते फिरते दुआएं पढ़ते रहा करो, कम से कम ये दुआ भी, यही दुआ पढ़ते रहो, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, ये दुआ पढ़ते रहो। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ अल्लाह के नबी ने अबू बकर सिद्दीक को सिखलाई थी। अबू बकर ने कहा था अल्लाह के नबी ऐसी दुआ बताओ जिस दुआ को पढ़कर मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता रहूं। अल्लाह को याद करो तन्हाई में और आंखों से जिसके आंसू बह गए, ऐसा शख्स भी कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। तो फिर से एक बार गिन लीजिए, अदल व इंसाफ करने वाला एक, वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है, 2, तीसरा वो आदमी जिसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है और हमेशा नमाज के बारे में सोच रहा है, 4था वो शख्स जो किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह के लिए और दुश्मनी करता है किसी से तो अल्लाह के लिए। देखो उस लड़के को रोको तो लाल लाइट मार रहा है, यही माँ बाप ने सिखाया है। इतने इतने से बच्चे हैं, इनको ये भी नहीं मालूम लाइट कहाँ मारी जाती है। उसने एक जोरदार थप्पड़ इस नौजवान को, इस देहाती मुसलमान सहाबी को मारा। थप्पड़ इतनी जोर का लगा कि उस नौजवान देहाती सहाबी की आंख फूट गई, उसकी एक आंख बाहर आ गई। वो नौजवान उस वक्त कुछ नहीं बोला, खामोश रहा और उसने अपना तवाफ पूरा किया। उसके बाद फिर वो अपने कबीले में गया। कबीले की लड़ाई बहुत बुरी होती है। जब वो अपने कबीले में पहुंचा तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारी आंख कैसे फूटी?
اس نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، اور شاہ غسان کے بادشاہ نے ایک تھپڑ مارا، اور تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ میری آنکھ پھوٹ گئی، پورے قبیلے کے لوگ آگ بگولا ہو گئے۔ ارے نیا نیا اسلام لایا اور اتنی ہیکڑی، ہمارے آدمی کو مارے گا۔ یہ تمام کے تمام لوگ حضرت عمر فاروق کے پاس مکے آ گئے، حضرت عمر فاروق کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا کہ آپ کے شاہ غسان جو ابھی کچھ دن پہلے مدینے میں اسلام لایا ہے، اس نے دھوکے سے ہمارے نوجوان کا پیر اس کی چادر پہ پڑ گیا اور اس کی لنگی کھل گئی، لیکن اس نے پلٹ کر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ہمارے ساتھی کی، اس دیہاتی نوجوان کی آنکھ پھوٹ گئی، مجھے انتقام چاہیے، بدلہ چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے شاہ غسان کو بلایا، غسان کا بادشاہ طلب کیا گیا جو مسلمان ہو چکا ہے، اور پھر یوں دونوں میں گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، آئے شاہ غسان، آئے جبلہ ابن ایہم، تمہارے بارے میں یہ شکایت ملی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کہنے لگا وہ جبلہ، امیر المومنین، اس نوجوان دیہاتی آدمی نے میری چادر پر پیر رکھ دیا، میں آگے بڑھا، میری لنگی کھل گئی، میری چادر کھل گئی، میں نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ہے شاہ غسان، اس نوجوان نے یہ بتا دیا ہے کہ ہاں میرا پیر اس کی چادر پر رکھ گیا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، دھوکے سے ایسا ہو گیا، ایک معمولی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا تم نے اس کو دے دی کہ اس کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ شاہ غسان کہنے لگا، ایک غریب آدمی کی آپ کو اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد امیری غریبی اسلام میں نہیں چلتی ہے۔ آئے شاہ غسان، اسلام جتنا امیروں کے لیے اتنا ہی غریبوں کے لیے ہے، اور مجھے اس کو انصاف دلانا ہے، اس کو نیائے ملنا چاہیے۔ شاہ غسان نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، بتائیے میں کیا کروں، انصاف کا تقاضا کیا ہے، کیا کروں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا شاہ غسان، اس نوجوان سے، اس دیہاتی سے، اس صحابی سے، اس بیچارے غریب آدمی سے معافی مانگ لو، اگر معافی دیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کو کچھ لے دے کر اس کو راضی کر لو، اگر معاف کرتا ہے تو ٹھیک، اور معاف نہیں کرتا ہے تو اس کو کچھ لے دے کر راضی کرو۔ شاہ غسان کہنے لگا ایک معمولی آدمی سے، میں غسان کا بادشاہ ہوں اور میں نے بادشاہت کی ہے، امیر المومنین میں بادشاہ ہوں، میرا باپ بھی بادشاہ رہ چکا ہے، میرا دادا بھی غسان کا بادشاہ رہ چکا ہے، میں خاندانی بادشاہت سے چلا آ رہا ہوں، اور میں بادشاہ ہونے کے بعد ایک معمولی آدمی سے، ایک غریب آدمی سے معافی مانگوں گا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے، میں کسی بھی قیمت پر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ایک معمولی آدمی سے معافی مانگوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تو پھر انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کیسا انتقام؟ کہا آنکھ کے بدلے آنکھ، تمہاری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ غور کرو یہ کس سے کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق جو ابھی چند دن پہلے اسلام لایا ہے، بادشاہ 500 لوگوں کے ساتھ اسلام لایا ہے، غسان کا بادشاہ ہے۔ کہا میری آنکھ پھوڑی جائے گی؟ کہا ہاں۔ تو کہنے لگا پھر میں ایسے اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، آئے امیر المومنین، جس میں امیروں کا خیال نہ رکھا جائے، جس میں بادشاہوں کی بادشاہت کا بھی خیال نہ رکھا جائے، جس میں ان کی عزت و توقیر کا خیال نہ ہو، تو ایسے اسلام کو پھر میں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا یہ تمہاری مرضی،
اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس سے معافی نہیں مانگوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اگر اسلام چھوڑتے ہو تو یاد رکھنا مرتد کی جو سزا ہے اسلام میں وہ میں تمہیں دوں گا، اور مرتد کی سزا یہ ہے کہ اسلام جو نہیں لایا وہ تو چین کے ساتھ ہے، وہ تو سکون کے ساتھ ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں کوئی جاتا ہے تو پھر اسلام میں اس کی سزا ہے کہ اس کی گردن اڑائی جائے۔ اگر تم اسلام کو چھوڑنے کا ارادہ بنا رہے ہو تو پھر میں تمہاری گردن اڑانے کے لیے تیار ہوں، ابھی تو آنکھ پھڑوا لو تمہارا معاملہ بن جائے گا، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور اگر اسلام کو چھوڑنے کی دھمکی دی تو مرتد کی سزا یہ ہے اسلام میں کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ وہ چاروں طرف سے پھنس گیا شاہ غسان، معافی مانگ رہا ہے تو چھوٹا ہو رہا ہے، آنکھ پھڑوا نہیں سکتا، مرتد ہو جائے تو قتل۔ اس نے کہا امیر المومنین میں چاروں طرف سے اس وقت پھنسا ہوا ہوں، مجھے ایک دن کی مہلت دیجیے، میں سوچ سمجھ کر بتاتا ہوں، مجھے معافی مانگنا ہے یا آنکھ پھڑوانا ہے یا مجھے اسلام چھوڑنا ہے، مجھے فیصلہ کرنے کے لیے مجھے ایک دن کی مہلت دیجیے، 24 گھنٹے کی مہلت۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک دن کی مہلت دیتا ہوں، سوچ سمجھ کر بتاؤ، معافی مانگ لو گے، وہ اگر معاف کر دے گا تو ٹھیک، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ معاف کر دے گا، لیکن یہ اس کا معاملہ ہے وہ کرے یا نہ کرے، لے دے کے معاملہ بنا لو، جتنے میں وہ تیار ہو جائے، اس پہ بھی نہیں بنتا ہے تو پھر آنکھ پھڑواؤ، کوئی ایک فیصلہ، جاؤ میں تمہیں ایک دن کی مہلت دیتا ہوں۔ وہ اپنے بستی میں گیا جہاں رکا ہوا تھا 500 آدمیوں کے ساتھ، اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اس اسلام میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، توقیر نہیں ہے، ہم کو غریبوں کے ساتھ لا کے بٹھا دیا گیا اور کہا کہ اس کو بدلہ دو، لہذا رات کی تنہائی ہونے دو، جب ساری دنیا بے ہوشی میں سو رہی ہوگی اس وقت ہم 500 آدمی یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ لہذا جیسی رات کی تاریکی ہوئی، رات کا اندھیرا آیا اور سب لوگ خواب غفلت میں بے ہوش ہو کے جب سونے لگے تو شاہ غسان جب لائق نے آئے، ہم اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگ گیا، اور وہ غسان پہنچ گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، 500 لوگ چلے گئے چاہیں، لیکن انصاف کا مرڈر نہیں ہونا چاہیے، عدل باقی رہنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ انصاف قائم رہے، ایک غریب آدمی کو، ایک غریب نوجوان کو بھی انصاف ملنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نوجوان وہ گیا 500 آدمیوں کو بھی لے گیا، کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے عدل کو بچایا، میں نے نیائے کو بچایا، میں نے انصاف کو بچایا۔ میرے بھائیوں، ایسا عدل کرنے والا امیر المومنین حضرت عمر فاروق جیسا شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ الامام العادل، پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا، حکمراں، حاکم وقت، امیر جو گھر کا بھی ذمہ دار ہو۔ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، چوری میں پکڑی گئی، اللہ کے رسول کے پاس لائی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی چوری اتنی زیادہ ہے کہ حد کو پہنچ رہی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ لوگوں نے کہا امیر گھر کی ہے، بڑے اونچے اور عزت دار گھرانے کی عورت ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تب تو ناک ہی کٹ جائے گی اس خاندان کی، اس قبیلے کی۔ نبی اکرم کے سب سے قریبی اور سب سے چہیتے صحابی حضرت اسامہ کے پاس سفارش کے لیے بھیجا گیا اسامہ کو کہ آپ اللہ کے رسول کے بہت قریبی لوگ ہیں، قریبی ہیں، آپ نبی سے سفارش کیجئے، شاید اللہ کے رسول آپ کی بات مان جائیں اور اس عورت کا ہاتھ نہ کٹوائیں۔ اللہ کے رسول نے اسامہ سے کہا آئے اسامہ، اتشفع فی حد من حدود اللہ، فی حدود اللہ،
کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے لیے سفارش کرنے آئے ہو؟ یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں اور تم کہتے ہو کہ میں اس عورت کو چھوڑ دوں؟ یہ سزا محمد نے نہیں، محمد کے رب نے نافذ کی ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ اسی لیے برباد ہوئے کیونکہ ان کے امیر جب کوئی غلط کام کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ان کے ضعیف و کمزور لوگ جب کوئی غلط کام کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی۔ نہیں، اس عورت کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، تمہاری بھی سفارش نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے سفارش ریجیکٹ کر دی اسامہ کی، اور اس عورت کا بنو مخزوم کے لڑکی کا عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا جس کا نام فاطمہ تھا۔ جب اس کا ہاتھ کٹ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی نے چوری کی ہوتی اور آج چوری میں وہ بھی پکڑی جاتی تو آج فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹنے سے محمد رسول اللہ کو کوئی نہیں روک پاتا، اس لیے کہ یہ عدل کا تقاضا ہے اور یہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نافذ کی گئی ہے۔ یہ سزا محمد رسول اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اگر آج اس عورت کی جگہ پر محمد کی اپنی بیٹی بھی چوری میں پکڑی جاتی تو زمانہ دیکھتا، دنیا دیکھتی کہ محمد اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ ہے عدل و انصاف، اور جس قوم میں عدل و انصاف نہیں ہے سمجھ لو عرش کے سائے میں ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ چلیے اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ پہلی چیز ہو گئی ہے عدل و انصاف کرنے والے لوگ۔ دوسرا کون؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اپنے رب کی عبادت میں اس نے سب کچھ بھلا دیا اپنے رب کی عبادت۔ نوجوان شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے۔ بڑھاپے میں تو سبھی عبادت کرنے لگتے ہیں، بچوں کی شادی ہو گئی، اب سب ہو گیا، اب جا رہے ہیں حج کرنا ہے، سب سے نبٹ گئے، اب چلو حج کریں آئے۔ اب حج کر کے آئے تو اب اللہ اللہ کرنے پہنچ گئے مسجد میں، پوری جوانی تو خرافاتوں میں گزار دی۔ اب جب 2-3 سال کے مہمان رہ گئے، کھوسٹ بڈھے ہو گئے، صحیح سے زبان چلتی نہیں ہے، ہاتھ پیر اٹھ نہیں رہے، اب جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ عبادت اللہ کو پسند ہے، لیکن نوجوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے۔ غور کرو، وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شادی ہوئی ہے اور آج پہلی رات ہے، رخصت ہو کر بیوی گھر پہ آئی ہے، آج شادی ہوئی، آج پہلی رات ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ سو رہے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی قائم ہو چکا ہے، اتنے میں جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے، جہاد کے لیے نکلنے کا اعلان ہو جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ اسی کنڈیشن میں کہ اپنی بیوی سے ملے ہیں، ابھی غسل نہیں کیے، اعلان جہاد سنتے ہیں، اپنا گھوڑا کھولتے ہیں اور جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے اے میرے پیارے شوہر، میں تمہیں روک تو نہیں رہی ہوں، جہاد فرض ہے، تمہیں جانا بھی چاہیے، لیکن کم سے کم غسل تو کر لو، نہا تو لو، ابھی آپ نے میرے ساتھ صحبت کی ہے، میرے ساتھ ہم بستر ہوئے ہیں اور فوراً میدان جہاد میں جانے لگے ہیں، کم سے کم آپ غسل تو کر لو۔ فرمایا اے میری بیوی، اعلان نہیں سنا ہے، یہ ندائی، یہ آخری آواز ہے، اس آواز کو سننے کے بعد کوئی شخص بھی اب تھوڑی دیر بھی اپنے گھر میں نہیں رک سکتا ہے۔ میری بیوی، میں غسل کے لیے کیسے رک جاؤں کہ یہ آخری ندا آ چکی ہے کہ اب کوئی بھی اپنے گھر میں نہ رکے، میں فوراً نکل رہا ہوں، اللہ میرے دل کے حال کو جانتا ہے، اللہ میرے دل کی نیت کو جانتا ہے۔ اٹھے، گھوڑا کھولا اور دوڑے اور چلے گئے میدان جنگ میں، لڑے، کئی کافروں کو قتل بھی کیا، لیکن اس جنگ کے اندر خود بھی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور شہید کا اصول یہ ہے شریعت میں کہ اس کو جن کپڑوں میں شہید ہوتا ہے
کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جب مارا جائے تو انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، شہید کو کوئی نیا کفن نہیں پہنایا جاتا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی، ایسے ہی اس کو انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب اس کو دفن کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو حنظلہ کی بیوی کہنے لگی، اے اللہ کے رسول میرے شوہر کو غسل دے دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے حنظلہ کی بیوی کیا تجھے پتہ نہیں تیرا شوہر شہید ہوا ہے اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو انہی کپڑوں میں کفنایا جائے گا، انہی کپڑوں میں دفنایا جائے گا جس میں وہ شہید ہوا ہے، اور قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون گر رہا ہوگا۔ اللہ خون گرتے ہوئے خون کو دیکھ کر کہے گا، فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ، یہ تو میرے لیے ساری چیزوں کی قربانی دے کر آیا ہے، اس کا کیا حساب لوں، اس سے کیا سوال کروں، اس سے کیا پوچھ تاچھ کروں، اس سے کیا کوشچن آنسر کروں، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ حنظلہ کی بیوی کہتی ہے، اللہ کے رسول میں کیسے بتاؤں، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا ہے۔ میری شادی ہوئی تھی، حنظلہ نے میرے ساتھ رات گزاری تھی اور میرے ساتھ صحبت کی تھی، اور جب آخری اعلان سنا تو بغیر غسل کے وہ نکل گئے اور جہاد کرنے لگے۔ میں اس غسل کی بات کر رہی ہوں جو غسل بیوی سے ملنے کے بعد کیا جاتا ہے، حنظلہ کو وہ غسل دے دیجئے، کیونکہ حنظلہ بغیر غسل کے نکل گئے تھے اور وہ شہید کر دیے گئے۔ تھوڑی دیر توقف کیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تھوڑی دیر رکے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، ساتھیو اس جنازے کو اٹھاؤ اور قبرستان میں لے جا کر ان کو دفن کرو، میں بھی چل رہا ہوں۔ حنظلہ کی بیوی پھر بولی، اے اللہ کے نبی اتنی دیر رکنے کے بعد بھی آپ نے غسل نہیں دیا۔ فرمایا، اے حنظلہ کی بیوی اپنے گھر جا، تیرے شوہر کو محمد رسول اللہ کے غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمان سے 70,000 فرشتے زمین پر اترے اور ان فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا۔ تیرا شوہر غسیل الملائکہ ہے، فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا ہے، تیرے شوہر کو ہمارے غسل کی ضرورت نہیں ہے، تیرا شوہر فرشتوں کے ذریعے غسل دیا ہوا ہے۔ اور پھر حنظلہ کو دفن کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ نوجوانی کی عبادت تھی، اپنی پیاری بیوی کو چھوڑ دیا، پہلی شادی، پہلی رات، 24 گھنٹے بھی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ پایا، اور اعلان سنا، نکل گیا، جہاد کیا اور قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ ایسا نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ عقبہ ابن نافع جس نے اسلام کا پرچم لہراتے لہراتے، دائیں اسلام بائیں اسلام پیچھے اسلام سامنے سمندر، اللہ میں دائیں دیکھتا ہوں تو تیرے نبی کا جھنڈا لہرا رہا ہے، بائیں جہاں جاتا ہوں تیرے نبی کا پرچم لہرا رہا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں اور جہاں جہاں تک میں گیا ہوں تیرے نبی کا جھنڈا لہر چکا ہے، سامنے سمندر ہے، اب میں کیا کروں؟ یعنی اب دنیا میں کوئی چپا باقی نہیں رہا، جہاں تک ہم گئے اسلام ہی اسلام، اب سامنے سمندر ہے۔ اے اللہ، یہ ہمارے ساتھ 1500 نوجوان ہیں جو گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں، میں نے دائیں بائیں اور پیچھے تو اسلام لہرا دیا ہے، تیرے نبی کا جھنڈا پھہرا دیا ہے، لیکن آگے سمندر ہے۔ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ اس نے سمندر کے پاس اپنی تلواروں کو گاڑا، سمندر کے پانی سے وضو بنایا اور وہیں پر نماز پڑھی بھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کہنے لگا وہ نوجوان عقبہ ابن نافع، اے اللہ، اگر میں اس سمندر کے بارے میں جان جاؤں کہ اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی تیری کوئی مخلوق رہتی ہے، اس سمندر کو کراس کرنے کے بعد کوئی تیری بستی آباد ہے جہاں تیرے بندے رہتے ہیں، تو اے اللہ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے تو قسم ہے تیرے عزت
عزت و جلال کی، میں اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال دوں گا اور سمندر سے تیرتے تیرتے اس بستی تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، اور اس وقت تک چین کے ساتھ نہیں سوؤں گا جب تک کہ اس بستی میں بھی تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا پرچم نہ لہرا دوں۔ عقبہ ابن نافع کے اندر یہ کون سا جذبہ تھا؟ عبادت کا جذبہ۔ یہ کون سی عبادت تھی؟ یہ کون سی ریاضت تھی؟ میرے بھائیوں، ایسے ہی عبادت کرنے والے اور ہر وقت نماز کی طرف، ہر وقت عبادت کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف جن کا دماغ لگا ہوا ہے اور جو عبادت میں لگے ہوئے، یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہم اور آپ سردیوں کے دنوں میں، دسمبر کی اور جنوری کی سردی میں جو اپنے اوپر سے کمبل نہ ہٹا سکے، جو لحاف کی قربانی نہ دے سکے، جو اپنی نیند کی قربانی نہ دے سکے اور تصور کیا بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ہمیں جنت ملے گی۔ میرے بھائیو، جنت اتنی سستی اور اتنی آسان بھی نہیں ہے۔ دو چیزیں، عدل و انصاف کرنے والا اور دوسرا وہ نوجوان جو اللہ اپنے رب کی عبادت پہ لگا ہوا ہے۔ اب تیسری چیز پہ آئیے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، جس کی تشریح میں نے ابھی ہلکی سی کی تھی۔ ظہر پڑھ کے آیا، گھر پہ کام کر رہا، ابھی ٹائم ہے، ہاں ابھی اثر میں ٹائم ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار سورج دیکھ رہا ہے، بار بار آسمان دیکھ رہا ہے، بار بار کان لگا رہا ہے، اذان کی آواز تو نہیں آ رہی، اور جیسی عصر کی اذان ہوئی فوراً مسجد میں اثر پڑھ کے آیا، مغرب کی طرف دماغ لگا ہوا، فوراً مغرب میں مغرب پڑھ کے آیا، گھر پہ کچھ کھانا وانا کھایا، بار بار اس کا دماغ، اس کا دل مسجد کی طرف لگا ہے، کب عشاء ہو، کب عشاء ہو، کب عشاء ہو، اور جیسے عشاء کا وقت ہوا فوراً مسجد میں۔ عشاء کے بعد سو رہا ہے گھر میں، بار بار بیچ میں رات میں آنکھ کھلتی ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار باہر نکل کے دیکھتا کہیں فجر کا وقت تو نہیں ہو گیا ہے، اور جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت ہوا فوراً مسجد میں۔ قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل لٹکا ہوا ہے مسجد میں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر حضرت عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سخت بیمار، آخری سانسیں لے رہے ہیں، کافی کمزوری اور جسم میں ان کی نقاہت ہے، کمزوری ہے، اور اتنے میں ان کے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے، اور نوٹ کیجئے گا یہ مغرب کی اذان ہے، مغرب کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز سنتے ہی عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے مجھے اٹھاؤ اور مسجد کی طرف لے کر چلو۔ بچوں نے کہا رے آپ کی حالت دیکھیے کیا ہے، آپ نہیں جا سکتے، آپ لیٹے رہیے، ایسے ہی لیٹ کے نماز پڑھ لیجئے۔ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا جو جواب تھا وہ سنیے، کہتے ہیں کہ میرے بچوں، میں اللہ کے داعی کی آواز پر لبیک کیوں نہ کہوں؟ اللہ کی طرف بلانے والا داعی دعوت دے رہا ہے نماز کی، میں اس کی دعوت پر لبیک کیسے نہ کہوں؟ مجھے تھوڑا سا سہارا دے دو، مجھے اٹھا دو اور مجھے مسجد تک پہنچا دو، بیمار ہیں، آخری وقت ہے۔ ابھی آپ کو پتا چل جائے گا ان کا آخری وقت بھی ہے، کس کنڈیشن میں ہے وہ۔ جب انہوں نے ضد کی کہ میرے بچوں دیکھو، قیامت کے دن میں تم سب کا گریبان پکڑوں گا اگر تم نے مجھے مسجد میں نہیں پہنچایا۔ یہ آواز کی اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی، اب اللہ کے داعی کی آواز پر لبیک کہنا ضروری ہے، مجھے مسجد میں جانا ہے۔ اب ان کی ضد کے آگے ان کے بچوں نے ان کو اٹھایا، محلے کے دو چار لوگ اور آ گئے، انہوں نے بھی سہارا دیا اور گھر میں کسی طریقے سے ان کو وضو کروانے کے بعد مسجد میں داخل کر دیا۔ وہ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور جماعت کے ساتھ
मगरिब की नमाज पढ़ने लगते हैं और जब नमाज पढ़ते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मगरिब की 3 रकातें होती हैं। वो बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं, अभी 1 रकात ही वो नमाज अदा कर सके कि 1 रकात नमाज पढ़ने के बाद उनका इंतकाल हो जाता है। वो उसी मस्जिद के अंदर 1 रकात नमाज पढ़ने के बाद इंतकाल कर जाते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने बीमार रहे होंगे। इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि अजान की आवाज जब मेरे कानों में पहुंच गई है तो फिर मैं अल्लाह के दाई और अल्लाह की तरफ बुलाने वाले आदमी की दावत पर मैं लब्बैक कैसे न कहूं, उसकी आवाज पर मैं लब्बैक क्यों न कहूं। लिहाजा मुझे वहां तक पहुंचाओ। और पहुंचाया गया और 1 रकात पढ़ी और इंतकाल कर गए। इनका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ था। रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, ये है अजान हो रही है लेकिन मुझे मस्जिद में पहुंचाओ, अजान हो रही है मस्जिद में पहुंचाओ। यहां अजान होती है, हम लोग चाय पीते हैं। यहां अजान हो रही है, हम लोग बाजारों में सब्जियां खरीद रहे हैं। यहां अजान हो रही है, हम लोग अपने कारोबार में लगे हुए हैं। यहां अजान हो रही है, हम अपने बैंक में नौकरी कर रहे हैं। यहां अजान हो रही है, हम अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। यहां अजान हो रही है, हम अपने खेतों में लगे हुए हैं, अपने कारोबार में लगे हुए हैं और तसव्वुर है कि हम जन्नत में जाएंगे। अरे अल्लाह के अर्श का साया नहीं मिलेगा, जन्नत तो बहुत दूर की बात। अल्लाह के अर्श का साया भी नहीं मिलेगा। इमाम बगवी ने अपनी मशहूर मायनाज किताब सियर के अंदर उबैदुल्लाह अल कवारीरी का एक वाक़या नकल किया है कि वो शाम बसरा के रहने वाले थे। बसरा के उनके घर कोई मेहमान आ गए। वैसे तो वो 5 वक्त की नमाज में पहली तकबीर में मस्जिद में रहते थे, लेकिन आज उनके घर में कोई मेहमान आ गया। मेहमान की देख रेख खातिर मदारात की वजह से उसको खाना वाना खिलाने में थोड़ी सी देर हो गई। इतनी सी देर हो गई कि ईशा की अजान के बाद जमात मस्जिद में हो गई। वो अपने मेहमान को खाना खिलाने के बाद मस्जिद की तरफ गए तो क्या देखते हैं कि मस्जिद से लोग नमाज पढ़ के वापस आ रहे हैं। पूछा कि क्या हुआ, का जमात हो गई। वो दूसरे मोहल्ले में गए कि वहां जाकर शायद नमाज मिल जाए, जमात मिल जाए, लेकिन दूसरे मोहल्ले में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उधर भी जमात हो चुकी है। उन्होंने बसरा की आसपास की जितनी मस्जिदें थी कोशिश करके देख लिया कि कहीं जमात मिल जाए, क्योंकि जमात का सवाब अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना ज्यादा दर्जा रखता है। इस सवाब की उम्मीद में वो जाते हैं कि नमाज अदा कर लो, जमात मिल जाए, लेकिन उनको बसरा की किसी मस्जिद में ईशा की जमात नहीं मिली। तो फिर वो अपने घर आ गए और अपने घर पे उन्होंने जाए नमाज बिछाई, मुसल्ला बिछाया और ईशा की नमाज वो पढ़ने लगे। जब वो 1 मरतबा 4 रकात ईशा की पढ़ चुके तो कहने लगे कि ईशा की नमाज जमात के साथ अगर मैं पढ़ता तो 27 गुना दर्जा मिलता, 27 गुना सवाब मिलता, तो क्यों नहीं मैं जमात के सवाब को पहुंचने के लिए ईशा की नमाज को 27 बार पढ़ लूं। अगर मैं 4-4 रकात करके 27 मरतबा अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो हमें जमात का सवाब मिल जाएगा। तो उन्होंने अपने घर में ईशा की नमाज को 27 मरतबा पढ़ा। 27 बार। 4 रकात हो गए, चलो अब दोबारा खड़े हो गए, फिर 4 रकात, फिर तीसरी बार खड़े हो गए। उन्होंने ईशा की नमाज को कितनी बार पढ़ा? 27 बार। उसके बाद मुतमईन हो गए कि अब मुझे जमात का सवाब मिल गया, यानी इंशाअल्लाह जो जमात मुझसे छूटी है उसके बराबर सवाब मिल जाएगा। इसके बाद जब बिस्तर पे सोने गए, अल्लामा बकवी, इमाम बकवी सियर में नकल करते हैं, जब वो बिस्तर पर लेटते हैं तो ख्वाब में देखते हैं कि वो घुड़सवारों के साथ दौड़ रहे हैं। एक कौम है, एक कुछ लोग जो अपने अपने घोड़ों को दौड़ा रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। उबैदुल्लाह अल-कवारीरी भी उस कौम के साथ अपने घोड़े को दौड़ा रहे हैं और क्या देखते हैं कि सारे लोग आगे आगे जा रहे हैं, सबके घोड़े मुझसे आगे दौड़ रहे हैं, मेरा घोड़ा सबसे पीछे की तरफ है। मेरे घोड़े से आगे एक और आदमी है, वो भी अपना घोड़ा दौड़ा रहा है, मैं उससे
سے بھی آگے نکلنا چاہتا تھا کہ میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی, میں نے اپنے گھوڑے کو ٹھوکر ماری, میں نے اپنے گھوڑے کو کوڑا مارا کہ آگے نکلے. تو مجھ سے آگے جو سواری تھا, مجھ سے آگے جو گھڑ سوار تھا, وہ کہنے لگا اے عبید اللہ, اپنے گھوڑے کو ایڑ مت لگاؤ, اپنے گھوڑے کو کوڑا مت مارو, مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو. اے عبید اللہ, تم ہمارے برابر نہیں آ سکتے ہو, ہم سے آگے نکلنا تو بہت دور کی بات, تم کتنا بھی نیا گھوڑا لے لو, اچھے سے اچھا گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ, لیکن تم ہمارے گھوڑے سے آگے نہیں نکل سکتے. عبید اللہ القواریری کہتے ہیں کہ آخر تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو, میرا گھوڑا تمہارے گھوڑے سے اچھا ہے اور پھر بھی ہم تمہارے گھوڑے سے آگے نہیں نکل پائیں گے, آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا جو مجھ سے آگے تھا, اے عبید اللہ, تم ہم سے اس لیے آگے نہیں نکل سکتے کیونکہ عشاء کی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور تم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی. 27 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ درجہ نہیں ملا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ملتا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ,